نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق حسنہ اور ضرورت اور اہمیت۔ اخلاق حسنہ کی ضرورت اور اہمیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں میں۔ فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں اللہ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کی تعمیل کروں۔ یعنی ہمیشہ سے انبیاء اکرام علیہ السلام نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور تعلیم کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل سے اور اقوال سے جن اخلاق کی تعلیم دی وہی اخلاق سب سے بلند اور اعلیٰ ہیں۔ ان سے اچھے اخلاق کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اخلاق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا ہی صحیح انسانیت ہے۔ فرمایا معلم الاخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا شبہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حدیث فرمایا معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا شبہ قیامت کے روز سب سے زیادہ بھاری چیز جو مومن کے ترازو میں رکھی جائے گی وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ فحش گو اور بد کلام سے اللہ تعالیٰ کو بغض یعنی دشمنی ہے، کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا جو ہے وہ ترازو میں سب سے زیادہ بھاری چیز قیامت کے دن جو ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے، نہ کہ روزے نمازیں ذکر اذکار۔ سب سے جو زیادہ بھاری چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ آپ اچھے اخلاق سے کسی کے ساتھ پیش آئیں گے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا تو آپ کو وقتی طور پہ برا لگے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی عزت کیسے بڑھاتا ہے، اللہ آپ کی شان کیسے بڑھاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ جب آپ نے برداشت کر لیا، اگلے کی گالی کا جواب گالی سے نہ دیا، تو اللہ آپ کو جو ہے وہ لوگوں کی سامنے بہت عزت والا بنا دے گا۔ آگے پھر حدیث فرمایا فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا شبہ اچھے اخلاق کی وجہ سے مومن بندہ اس شخص کا مرتبہ پا لیتا ہے جو رات کو تہجد میں کھڑا رہے اور دن میں نفلی روزہ رکھے، کہ اچھے اخلاق والا بندہ جو ہے وہ اس کے درجے کو پہنچ جاتا ہے جو رات کو تہجد پڑھتا ہے اور دن میں سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے حسن اخلاق میں سب سے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو سنے کہ پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ تو نے اچھا کیا تو سمجھ لے کہ تو نے اچھا کیا۔ یعنی اگر آپ کے پڑوسی اس بات کی گواہی دیں کہ آپ اچھے ہیں تو سمجھیں آپ اچھے ہیں، اللہ نے آپ کو اچھا کر دیا۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے برا کیا تو جان لے کہ تو نے برا کیا۔ اگر آپ کے پڑوسی آپ سے ناخوش ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے برا کیا، یعنی آپ میں اچھائی کوئی نہیں ہے۔
اسی طرح کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت جو ہے بہت تہجد گزار ہے، نمازی، پرہیزگار، ذکر اذکار بہت کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں، تو آپ نے فرمایا جہنمی ہے۔ یعنی پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حقوق ہیں، پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے امید خیر کی جاتی ہو۔ یعنی اگر کوئی بندہ آپ کو جاننے والا ہے تو وہ آپ سے، اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو گئی آپ کے متعلق، تو وہ یہی آپ سے امید کرے کہ آپ کی طرف سے خیر ہی ہوگا، آپ کی طرف سے شر نہیں ہوگا، آپ اس کے لیے اچھا ہی کریں گے، اور لوگوں کو یوں اطمینان ہو کہ اس سے شر یعنی برائی نہ پہنچے گی۔ یعنی بندہ یہ سوچے کہ آپ کے وجہ سے اس کو کوئی تکلیف یا برائی نہیں پہنچے گی۔ اور تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جاتی ہو اور جس کے شر سے لوگوں کو بے خوفی نہ ہو۔ پھر ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرے اسے اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے نفس میں چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا، اور جس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ اسے گرا دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا اور اپنے نفس میں بڑا ہوگا۔ یعنی آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کریں، اللہ جو ہے وہ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں بہت بڑا کر دے گا، بہت اونچا لے جائے گا آپ کو، آپ کے درجات اور آپ کو لوگوں کی نظروں میں بہت اونچا کر دے گا، لوگ آپ کا بہت احترام کرنے لگیں گے۔ اللہ کی نظر میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیں۔ پھر فرمایا لوگوں کے نزدیک وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا کہ جس سے لوگوں کو خیر کی امید نہ ہو۔ پھر ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دل مل ارادے والے بن کر یوں نہ کہو کہ لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھائی سے پیش آئیں گے، اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے نفسوں کو اس پر آمادہ کرو کہ خوبی کا برتاؤ رکھو گے۔ اگر لوگ خوشی سے پیش آئیں تب بھی اگر خوبی سے پیش آؤ، اور لوگوں پر برا برتاؤ کریں تو تم ان کے جواب میں ان پر ظلم نہ کرو۔ اگر تمہارے ساتھ لوگ اچھا برتاؤ نہ کریں تو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اگر وہ زیادتی کریں بھی پھر بھی ان کے ساتھ اچھا جو برتاؤ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خطاب، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اے پروردگار، آپ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ اللہ پاک نے جواب دیا جو انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے۔ تو محترم ناظرین، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ قدرت رکھتے ہیں انتقام لینے کی، یعنی سامنے والا آپ کے سامنے بہت کمزور ہے، کسی طرح سے بھی وہ بہت کمزور ہے، تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ آپ اپنے قدرت رکھتے ہوئے بھی انتقام کی اس کو آپ معاف کر دیں۔ تو آپ یہ ضرور سوچیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے ایک ذرے کے برابر نہیں، ہم سے وہ انتقام لینا بہت آسان ہے اس کے لیے۔ تو جب ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہر ہماری خطا پہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی خطائیں معاف کریں۔ قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا یہ بہت بڑی جو ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ہر ایک کو معاف کرنا سیکھیں، کسی سے بدلہ لینا نہ سیکھیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ مومن الفت والا ہوتا ہے اور اس میں کوئی بلائی نہیں جو الفت نہیں رکھتا اور جس سے لوگ الفت نہیں رکھتے۔ پھر ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مومن آپس کی محبت و الفت اور وحدت میں ایک ہی شخص کی طرح ہیں کہ اگر آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ آپ بات یاد رکھیں، اگر آپ کو ایک مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کے اگر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تو آپ اپنے ایمان کو ضرور دیکھیں کہ آپ ایمان کے کس درجے پہ ہیں، کیونکہ مسلمان بھائی کو تکلیف دے کے تکلیف میں دیکھ کر دوسرا مسلمان بھائی جو ہے وہ خوش رہ ہی نہیں سکتا، اس کو لازم تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر آپ چیک کریں کہ آپ ایمان کے کون سے درجے پہ ہیں۔ یعنی آپس میں مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے جیسا وہ سب ایک ہی جسم کے حصے ہیں، ایک ہی تکلیف سے سب کو بے قرار ہونا چاہیے۔ پھر ایک حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن کے لیے کھڑی ہوئی عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی وحدت و یگانت کی مثال بتانے کے لیے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر جال بنا کر دکھایا کہ مسلمان ایسے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملے ہوئے ہیں۔ پھر ایک حدیث فرمایا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اگر اپنے بھائی کو کسی تکلیف میں دیکھے تو اس کو دور کر دے، یعنی اگر کسی مسلمان کو آپ نے تکلیف میں دیکھا تو اس کی تکلیف دور کریں۔ پھر ایک حدیث میں فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو مصیبت میں ڈالے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دے قیامت کے روز کی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ اس کی ایک پریشانی دور فرما دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کریں، اگر آپ نے اس میں کوئی عیب دیکھا، کوئی گناہ کرتے اس کو دیکھ لیا تو آپ اس کا گناہ جو ہے وہ لوگوں کا نہ بتاتے پھریں، اس کا گناہ جو ہے وہ چھپا جائیں، کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں، اس کی عیب پوشی کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عیب پوشی قیامت کے دن کرے گا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو بے کس چھوڑے کہ اس کی مصیبت میں کام نہ آئے، اور نہ ہی اس کو حقیر جانے۔ پھر اپنے سینے کی طرف ارشاد فرمایا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا تقویٰ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ مزید فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان پر سب کچھ حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی اور اس کی آبرو بھی۔ تو محترم ناظرین، یہ دیکھیں کتنی بڑی جو ہے یہ بات ہے کہ مسلمان پر مال، آبرو اور اس کا خون اس پر حرام ہے، یعنی کہ اس کی آبرو ریزی نہ کرے، اس کا مال نہ حق نہ کھائے، اس کا خون نہ کرے۔ تو آج ہمارے معاشرے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ سب جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزوں نے سار اٹھا لیا، اس لیے کہ ہر بندے کو پیسے کی ہوس لگی ہوئی ہے، جو یہیں رہ جانا ہے، کسی کے ساتھ جانا نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ ضرور
کوشش کریں اور دیکھیں کہ آپ کسی مسلمان کی آبرو ریزی نہ کریں اور نہ کسی کو آپ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کی جو ہے وہ مدد کریں اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ اگر آپ کا بھائی مسلمان بھائی جو ہے، بھائی وہ نہیں جو حقیقی بھائی ہوتا ہے، مسلمان جو ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اگر آپ کا بھائی جو ہے کسی مصیبت میں ہے اور آپ اس کو دیکھ کر آپ کا دل لرزتا نہیں، تو آپ پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ آپ ایمان کے کس درجے پہ ہیں۔ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔